بعض ایسے لوگ ہیں ہمارے ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف لوگ، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اچھے بھی ہیں، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں بھی ہوتے ہیں جو سال بھر بیمار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آ جائے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا، بیماری ہے تو کیا ہوا، رمضان بار بار تھوڑا ہی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ جانے آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے، تو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بے شک رکھنا ہے۔ تو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ بیمار ہوتا ہے سال بھر صحت مند ہو جاتا ہے، یا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے یا سال بھر بیماری کنٹرول میں رہتی ہے۔ بلڈ پریشر اگر کنٹرول میں رہے بہت بڑی نعمت ہے، شوگر اگر کنٹرول میں رہے تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تو ایسا شخص بلڈ پریشر کا مریض ہونے کے باوجود، شوگر کا مریض ہونے کے باوجود، دیگر امراض کے باوجود جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کا فرمان سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یا تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، دوائیوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سال بھر اس کا مرض کنٹرول رہتا ہے، سال بھر اس کے لیے ماہ رمضان کی برکتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو کم ظرف ہے، سال بھر ہٹا کٹا رہے، سال بھر کھاتا پیتا رہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آئے اپنا سا منہ لے کر لوگوں کے سامنے گھومتا، اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے کہ دل میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اور ان تمام بہانوں کے بعد وہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بیمار ہو گیا۔ صحیح معنوں میں بیمار نہیں ہوتا، وہ اگر چاہے ہمت کرے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی وجہ سے بیماری کا بہانہ کرتا ہے۔ تو ایک حدیث اگر رسول اللہ کی ہے نا صحت کے حوالے سے، تو ایک حدیث یہ بھی ہے، اسے امام سیوطی نے لکھا، متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا، حضرت وہب بن قیس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تماردو فتمردو، جھوٹے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار بنا دیے جاؤ گے، جھوٹ موٹ بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ تو اب ایسا شخص جو ماہ رمضان میں فقط روزے کے لیے بیمار ہوتا ہے، اسے آپ دیکھیں گے سال بھر بیمار رہتا ہے، سال بھر، کبھی ادھر درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیر میں درد ہے، کبھی سینے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، اس کا درد ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے حوالے سے رسول اللہ کا فرمان جس کو مل جائے بیمار بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اگر بیماری کے حوالے سے رسول اللہ کا فرمان ملے اور اگر وہ ماہ رمضان کا ادب و احترام نہ کرے تو سال بھر وہ بیمار رہے گا، کبھی اس کو صحت مندی نہیں آئے گی۔ تو کیا خیال ہے، صحت چاہیے یا بیماری چاہیے؟ ہر ایک کو صحت چاہیے نا۔ تو اگر بیماری ہے، دیکھیں قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ ہر بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ اگر واقعی کوئی بیمار ہے، واقعی وہ بیمار ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو تو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھو، اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ واقعی بیمار ہو، یہ رخصت ہے، لیکن جان بوجھ کر فقط روزہ نہ رکھنے کے لیے اور 24 گھنٹے میں 5 بار کھانے کے لیے تم بیمار بن جاؤ، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تماردو فتمردو، جھوٹے بیمار نہ بنو، سچے بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ تو ایسا شخص پھر بار بار آتا ہے امام صاحب بیمار ہے، تعویذ دے دیجئے، یہاں دم کر دیجئے، یہ دے دیجئے، پانی دے دیجئے۔ تم اپنی حرکتیں تو دیکھو، جب کھانے کا مہینہ ہوتا، جب روزے کا مہینہ ہوتا ہے تو تم کھا رہے ہوتے ہو، تو میرے دم سے یا کسی کے دم سے کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، جب رسول اللہ نے تمہارے لیے فرمان جاری کر دیا، تو اب کوئی کیا تمہارے لیے عزت و وقار کا باعث ہو سکتا ہے؟ کوئی دوا یا کوئی دم درود کیا تمہارے لیے شفا کا باعث ہو سکتا ہے؟ تو کیا خیال ہے، شفا چاہیے یا مرض چاہیے؟
شفا چاہیے نا تو ہمت کر کے روزہ رکھیے اور پھر اس کی کرامت دیکھیے. اسی وجہ سے میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کو یہ ایک دعوت مشاہدہ دے رہا ہوں. پورے سال اب آپ دیکھیے گا ہر زمانے میں ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود ہمت سے کام لیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں پورے سال, ان کا مرض کنٹرول رہے گا, وہ صحت مند رہیں گے. لیکن جو کوئی اگر بیمار نہیں ہے, ایسا خطرناک بیمار نہیں ہے, ایسا سیریس بیمار نہیں ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھ سکے, اس کے باوجود وہ فقط کھانے کے لیے روزہ نہ رکھے اور بیماری کا ناٹک کرے, بیمار بن جائے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب آپ دیکھیں گے وہ شخص سال بھر بیمار رہتا ہے.